جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر صرف خاموشی ہی رہتی ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسا گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ایسے تعلقات سے تنہائی بہتر ہے جس میں چیخ چیخ کر اپنے تعلق کا احساس دلانا پڑے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے، تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ جس گاؤں سے لہو نہ نکلے، سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ کچھ نیکیاں ایسے بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ اپنوں سے ایسے لڑائی نہ لڑے کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنے غلط فہمیاں کرتی ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ صحیح ہے تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہے، وقت خود بخود ہی گواہی دے گا۔ ان لوگوں کو کونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے کے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ میں نے تعلقات میں معاہدہ کرنا چھوڑ دیے ہیں، جو جہاں بچڑنا چاہے فی امان اللہ۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہوگی لیکن ماچس آج بھی 5 روپے کی ہے۔ یاد رکھ کے آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو 2 بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور دوسرا کو دینے کے بعد۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ نیک اور مخلص ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔